ہم میں اور غیر مسلم قوموں میں شادی کا تصور موجود ہے. جب ہم نکاح میں بیٹھے ہیں نا تو میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں. غیر مسلموں میں بھی شادی ہے, ہمارے ہاں اسلام میں بھی شادی ہے. بعض غیر مسلموں کے ہاں تو نکاح ہے اور بعض کے ہاں نکاح نہیں ہے, صرف ریلیشن شپ کا نام ہے. کافر اور مسلمان کی شادی میں بڑا فرق ہے. کافروں کے ہاں شادی میں کسی قسم کے حق مہر اور گواہوں کا تعلق نہیں ہے. خطبے کا اور دعوت ولیمہ کا تصور نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں یہ سب کچھ موجود ہے. وجہ مسلمانوں میں نسب کی پاکیزگی ہے. نسب, شجرہ, خاندان, قومیت, پاکیزگی ہے. تو اس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور نکاح, میری سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں بہنیں بھی ہیں, میں آپ سب کو مخاطب کر کے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم تقریب نکاح میں ہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نکاح ایسی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے عرش پر منعقد فرمایا ہے. نکاح زمین پر بعد میں ہوا ہے, اللہ رب العزت کے یہاں پہلے ہوا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک, رب نے فرمایا اے آدم میں نے تمہیں پیدا کیا اور تیری اس بیوی کو پیدا کیا, اما حوا علیہم السلام, یہ آپ کی بیوی ہے. یہ لفظ کہنا اللہ کا, اسے نکاح کہتے ہیں, کیونکہ رب کا کہنا وہ کن فیکون کا تعلق ہے نا. تو جب یہ نکاح وہاں منعقد ہوا تو اس کا مطلب کہ جب تک یہ نکاح کی ترتیب اس معاشرے میں رہے گی تو انسانیت رہے گی, اور اگر نکاح کا تصور ختم ہو جائے گا تو پھر کائنات سے انسانیت کو مٹا دیا جائے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس پر دلیل لاتا ہوں. آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے. یعنی اسلام موجود ہوگا, ایمان موجود ہوگا, قرآن اور دین اور شریعت موجود رہے گی تو قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ جب اسلام مٹ جائے گا, ایمان اٹھ جائے گا, قرآن کے الفاظ انقا ہو جائیں گے, تب قیامت آئے گی. مجھے بتائیں جب اسلام ختم ہو جائے, جب ایمان اٹھ جائے, جب شریعت اٹھ جائے, مسلمان کیا رہے گا؟ تو اسلام ختم ہو گیا نا. اب قیامت آ رہی ہے تو قیامت کفار پہ آئے گی. مسلمانوں کے ہاں نکاح چلتا رہے گا. جب مسلمان ختم تو اسلامی نکاح ختم, اسلامی نکاح ختم تو کائنات ختم. اس سے سمجھ آیا کہ کائنات بنی بھی نکاح کی وجہ سے ہے اور بچی بھی نکاح کی وجہ سے ہے. اب یہ کائنات کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے اگر ہم نکاح کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں. قرآن کریم نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, کہ جو نکاح کے راستے کے علاوہ, شریعت کی تعلیم کردہ راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی شہوانی طاقت کے ڈیزالونگ کا اختیار کرتے ہیں تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. تو اللہ نے عرش پر منعقد کیا. اچھا, جب عرش پر منعقد ہوا ہے نکاح, اما حوا پہلی دلہن ہے اس کائنات کی, حضرت آدم علیہ السلام پہلے دلہا ہیں اس کائنات کے, تو اس نکاح میں گواہ تو فرشتے ہیں. نکاح رب العزت نے پڑھا ہے اور نکاح میں حق مہر ضروری ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی کتابوں میں اس کو ہم نے تلاش کیا, دیکھا, سرچ کیا, جستجو کی, ڈھونڈا کہ یار کوئی اس وقت کوئی پیسے تو نہیں تھے, کوئی سکے تو نہیں چلتے تھے, کوئی کرنسی نوٹ تو نہیں تھا, اس وقت سونے چاندی کا بھی اس طرح کنسیپٹ نہیں تھا جیسے آج کل ہے. تو حضرت آدم نے کون سا حق مہر حضرت اما حوا کو عطا کیا تھا؟ تو مجھے ایک ہی کتاب میں حوالہ ملا ہے, میں وہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مجھے آج تک دوسرا حوالہ اس پہ نہیں ملا, ملے گا تو میں بتا دوں گا.
امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ 902 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1443 ہجری چل رہی ہے، یعنی آج سے تقریباً 550 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ ان کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کتاب کے حوالے ارجاد کتب فضائل میں ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً فضائل درود شریف میں۔ تو القول البدی میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حق مہر حضرت اماں حوا کو دیا تو رب کریم نے فرمایا اے آدم، آپ کی نسل سے جو آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ ان پر 10 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ابھی سے پڑھ لیں، آپ کی بیوی کا حق مہر ادا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے نکاح کی عظمت، حق مہر کی عظمت اور ہمارے پاک پیغمبر کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ رشتہ جنت سے چلا ہے اور دنیا تک رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس وقت سے نکاح کا تصور آ رہا ہے اور یہ نکاح اتنا مبارک ہے، اللہ نے تمام انبیاء کرام کا تقریباً نکاح فرمایا ہے، ماں سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ کی تو ایک تفصیل ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، یہودی آئے پھانسی دینے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ ان کو مکمل وصول کر کے بچانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، قرآن کریم کہتا ہے جب یہودی پھانسی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کو لینا چاہتے تھے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں مکمل کا مکمل وصول کر لوں گا۔ اگر ادھر مانا ہو نا کہ میں تمہیں وفات دوں گا جیسے غلط لوگ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کام یہودی کرنے آئے ہوئے تھے وہ اللہ نے کر دیا، تو یہودیوں کا کام تو آسان ہو گیا۔ تو یہاں متوفی کا معنی مکمل وصول کروں گا، تو اللہ تو مجھے کیسے وصول کرے گا؟ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تو میں آسمانوں کی طرف اٹھا لوں گا۔ لفظی ترجمہ ہے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو اللہ کی طرف کون سی ہے؟ اللہ کی طرف کا کیا معنی؟ مفسرین نے لکھا ہے ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اللہ کی طرف کا معنی رب کریم حضرت عیسیٰ کو ایسی جگہ اٹھائیں گے جہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ آسمان، دنیا میں تو کئی حکم لوگوں کے چل جاتے ہیں، تو فرمایا میں تجھے ایسے اٹھا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ کو جب رب نے اٹھایا اور وہ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، آج تک حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کنوارے پیغمبر ہیں، ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اب سنیں، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی اعلیٰ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، کہے لوگو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاں نازل ہوں گے۔ اس کی کئی وجہ، یہودیت سے قتال ہے، نصرانیت کو ختم کرنا ہے، امام مہدی کا تعاون کرنا ہے، خلافت قائم کرنی ہے، جزیہ موقوف کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، رسول اللہ کی قبر اطہر پہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے، حضور علیہ السلام نے جواب دینا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، کئی وجہ ہیں جو حدیث میں ہیں، لیکن جو وجہ میں دینے لگا ہوں نا آج کی گفتگو میں وہ سمجھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یتزوج ویولد، فرمایا ان کی شادی ہوگی بنو کلب خاندان میں، اور اس شادی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ دیکھیں جہاں اور وجوہات ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول کے، وہاں ایک وجہ ان کی شادی بھی ہے، ایک وجہ ان کا نکاح بھی ہے، ایک وجہ ان کی حضرت عیسیٰ کو دلہا بنانا بھی ہے۔ تو اندازہ لگائیں شادی اتنا مبارک کام ہے کہ اگر گویا بندہ آسمانوں پر بھی چلا جائے نا تو رب اسے نیچے بھیجتے ہیں، جاؤ شادی کر لو۔ آپ اندازہ لگا لو کتنا مقدس اور مبارک تقریب کے ماحول میں آپ اور ہم بیٹھے۔ اچھا، میں اس شادی پر ایک بات مزید عرض کرتا ہوں۔ شادی میں ہر جگہ رب کریم نے حق مہر کے معاملات طے فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی ہے نا، سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، حضرت صفورہ بنت شعیب. حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر کی بیٹی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام سیدہ صفورہ ہے. فقال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا، جیسے قرآن میں ہے نا کہ اپنے گھر والوں کا آپ یہاں ٹھہرو میں وہاں سے آگ لاتا ہوں. وہ آگ نہیں تھی، رب کی تجلی تھی. تو حضرت صفورہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا ہے. ایک کرسچن سے ہماری ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، تو اس دنوں میں نے تورات، انجیل، اس زمانے کے جو نسخے ان کے پاس ہیں اب تو تبدیل شدہ ہیں، لیکن وہ گفتگو میں پڑھ کے سمجھانے ہوتے ہیں تو علم مناظرہ میں مجبوری میں پڑھنے پڑتے ہیں. میں نے وہاں سے حالات تلاش کیے تھے. وہاں سے ایک دو عنوانات ملے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام غالباً حضرت یوحانز ہے، اور ان کی نانی جان کا نام حضرت یوکابد ہے. اور ایک وہ خاتون جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کا والد نبی، بیٹا نبی، خامد نبی، بھائی نبی، وہ سیدہ لیہ ہیں. حضرت لیہ کی بیٹی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کی، بہن ہے حضرت یوسف علیہ السلام نبی کی، بیوی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نبی کی، اور والدہ ہیں سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نبی کی. یہ اس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا. ایک کرسچن سے وہ باتیں ہوئی تو اللہ نے کرم کیا، میں نے ان سے تورات بھی لی اسی بحث میں، اور انجیل بھی لی اور زبور بھی لی. آپ کبھی دارت النعمان ڈی خان میرے یہاں آئیے نا تو میں آپ کو اپنی لائبریری میں قرآن کریم بھی دکھاؤں گا، تورات بھی دکھاؤں گا، انجیل بھی دکھاؤں گا، زبور بھی دکھاؤں گا. اگرچہ یہ تبدیل شدہ ان لوگوں نے کر دی ہیں، لیکن جو اصلی اتری تھی اس پر ہمارا ہم سب کا ایمان ہے. قرآن کریم میں ہے نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. میرے پاک پیغمبر صحابہ کرام نے ایمان رکھا ہے پہلی کتابوں پر، قرآن پر اور قیامت پر. تو یہ چیزیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جو بھی ہے نا حضرت صفورہ سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، اور قرآن کریم اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتا ہے. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے، وہاں ایک کنویں پہ لوگوں کے رش کو دیکھا کہ مجمع وہاں ٹھہرا ہے، لوگ بڑے وہاں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اجی کیا مسئلہ ہے؟ تو رش سے تو سمجھ نہ آیا. دو بچیاں ہیں نوجوان، دو شیزہ، وہ اپنی اپنی بکریوں کو پکڑ کے ایک سائڈ پہ ٹھہری ہیں. کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں اور ان کو؟ کہا جی پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کنواں ہے یا چشمہ ہے جو بھی تھا، اپنے جانوروں کو. کہا تم پلاؤ. کہا حتیٰ یصدر الرعاء، یہ ہٹ جائیں گے پھر ہم پلائیں گے. اتفاق. مجمع نے جاتے ہوئے ان بچیوں کا خیال نہیں کیا جو وقت کے پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، اور اتنا بڑا پتھر جو 4 5 10 بندے مل کے ہٹاتے تھے نا اس چشمے سے، وہ اس پہ رکھتے اور گئے پانی اپنا پلا کے چل میرا بھائی. اب یہ تو بہت پریشان ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو کہا وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے والد تو بہت بزرگ ہیں اور ہم بچیاں ہی ہیں یہ کام کرتی ہیں، آج انہیں ہٹا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے طاقت دی تھی، وقت کے پیغمبر کی طاقت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نام ہی کافی ہے. ایک ہی جھٹکے سے اس پتھر کو ہٹایا اور کہا جی پانی پلا دیجئے. انہوں نے پانی پلایا اور یہ بچیاں چلی گئیں. اور انہیں والد کو جا کر جب بتایا نا تو وہ بھی صاحب وحی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب تورات نبی ہیں. تو کہا جاؤ بلا لاؤ. ان میں ایک بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی. کہا میرا والد آپ کو بلاتا ہے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کہاں جاؤں، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پاک میرا اس معاملے میں ٹھیک کریں گے، میں کسی کی مدد کیوں لوں. اور پھر خیال آیا کہ جو بلایا جا رہا ہے یہی تو سبب پیدا کیا اللہ نے دنیا میں. تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے. اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیا، اللہ اکبر. بچی کو کہا کہ آپ چلو مجھے راستہ گھر کا دکھاؤ، راہبر آپ ضرور ہو لیکن آپ خاتون ہو، نامحرم ہو، پیچھے چلنا میں آگے چلوں گا، تو اشارے سے دائیں بائیں مجھے بتاتی جانا اور میں چلتا جاؤں گا، تو آگے نہ چلنا. تمشی علی استحیا، قرآن کہتے ہیں وہ خاتون حیا کی ترتیب پر چلتی تھی. ہمارے علماء کرام جو پردہ اور حیا اور عزت اور احترام کی بات کرتے ہیں نا کہ خاتون کو مردوں کے رش میں نہیں چلنا چاہیے، خاتون کو حیا کے ساتھ چلنا چاہیے، خاتون کو باپردہ ہو کر چلنا چاہیے، خاتون کو اپنی عزت کا دفاع کرنا چاہیے، خاتون کو ماحول کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام کو لے کر چلنا چاہیے. یہ یہاں سے دلیل لیتے ہیں.
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرز پہ ترتیب رکھی ہے، اور قرآن نے تمسی الاستحیا کی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، ساری بات جب ہو گئی تو انہوں نے فرمایا بس آپ امن میں ہیں، آپ فرعونیوں سے نجات پا کے آ گئے، کوئی نہیں مسئلہ، آپ بے فکر رہیے، آپ میرے پاس یہاں رہیے۔ انی ان کے حق احد ابنتی ہاتین، کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کی شادی آپ سے کروں گا۔ یہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے، تفصیلی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا، کہ جی میں نے شادی آپ سے کرنی ہے۔ اب حق مہر، میں نے کہا نا جی حق مہر ہر جگہ طے ہے، حق مہر کیا ہے؟ تو فرمایا حق مہر کی بات ہم طے کرتے ہیں۔ کیا؟ یہ میری بکریاں ہیں، اس کی خدمت آپ کے ذمے ہے۔ کتنا عرصہ؟ کہ جی 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، 10 سال پورا کر دے تو، یعنی 8 طے ہے، 10 کا اختیار ہے، ایک کمپلسری ہے اور ایک الیکٹیو ہے، آپ کی مرضی ہے وہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ترتیب پوری کی، ٹھیک ہے، اور آخر میں نکاح ہوا، شادی ہوئی، اپنی بیوی کو لے کر چلے ہیں کہ کوہ طور پہ جا کر اعلان نبوت مل گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے۔ میری بات کا مطلب جہاں قرآن کریم نے شادی کی بات کی، حق مہر ضرور کی ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج ہمارے ہاں حق مہر معاف کرانے کی غلیظ رسم پائی جاتی ہے، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے ہاں حق مہر معاف کرانے میں دلہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر وصول کرنا ہے یا معاف کرنا ہے، اس بیچاری کو نہیں پتہ ہوتا، اور میاں صاحب اپنا روب جھاڑ کے اسے معاف کرا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو حق مہر دیتے نہیں ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف کاغذی کارروائی ہے، صرف کاغذی کارروائی۔ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہوں گے، بہت اولاد ہے اس آدمی کی، میں نے یوں حق مہر کا مسئلہ بتایا تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب ماشاءاللہ وہ نانا دادا ہیں، اچھا دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں تو نہیں دیتا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو مجھ سے لے کر دے دے، خدا کا نام من تو نے کیوں نہیں دیا؟ تو یعنی یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا دلہن بیچاری گھر میں آ کر بیٹھ گئی، اسے کیا پتا، وہ سمجھتی ہے معافی ہوگا، معاف کرا لیتے ہیں۔ تو بھائی یوں نہیں ہے، حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اور حق مہر شریعت محمدیہ کا مسئلہ اور ہے۔ کہیں آپ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تو مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بتایا 20 مرتبہ درود پاک تھا، تو ہم 100 مرتبہ تسبیح پوری درود پاک کی کر لیں گے، اللہم صلی علی، چل حق مہر معاف ہو جائے گا۔ نہیں، شریعت محمدیہ کا مسئلہ اور ہے، وہ شریعت آدم علیہ السلام کا مسئلہ اور ہے۔ شریعت محمدیہ میں کیا ہے؟ مال متقوم، مال ہونا شرط ہے، وہ جائیداد کی شکل میں ہو، سونا کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا کرنسی کی شکل میں ہو۔ ساتھ آپ کچھ بھی کریں، کوئی تعلیم خاوند پڑھا دے تو وہ حق مہر کا حصہ بن جائے گا، پارٹ آف دا حق مہر ہو جائے گا، لیکن وہ حق مہر مکمل نہیں بنے گا۔ مکمل میں شامل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ساتھ رکھیں گے۔ اور حق مہر کتنا ہے؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ حق مہر میں نے خاوند کے لیے بیوی کا طے کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا طے فرمایا ہے، کتنا رب کریم نے حق مہر طے کیا ہے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ہیں، اور ہم نے قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے۔ یقین مانے ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے اور سفارش کا بہت بڑا امید کا حصہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں تفصیل نہ ملے تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو ہم اس مسئلہ کو رسول اللہ کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کر اتارا، اور اس قرآن میں کیا تفصیل ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حق مہر کی تشریح فرمائی ہے۔ مسند میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، مدینہ منورہ کے درہم کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کم از کم 10 درہم حق مہر ہے، اس سے کم نہیں رکھ سکتے، اس سے زائد آپ جتنا رکھیں، کم از کم 10 درہم۔ اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درہم چاندی کے درہم ہوتے تھے، یہ دبئی والے درہم آج کل کاغذوں والے نہیں ہیں،
چاندی کے درہم، اور وہ 10 درہم پاکستانی لحاظ سے 5000 سے اوپر کا ریٹ بنتا ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو حق مہر ہے یہ آپ نے رکھنا ہے، یہ کم از کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا رکھنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت چل رہی تھی، چل رہا تھا حضرت عمر کا دور حکومت۔ حضرت عمر نے سوچا کہ حق مہر کی رقم کا تعین کر دیں، اسپیسیفک فیگر دے دیں، بھی اتنا ہی دو گے، اس سے نہ کم نہ زیادہ، مشورہ کریں۔ اس پر مشورہ شروع ہو گیا، صحابہ کرام، اہل بیت، صحابہ کرام کی شورا بیٹھ گئی۔ شورا کا مطلب ہے ارکان پارلیمنٹ، وہ جو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کا مجمع تھا۔ مشورہ شروع ہوا تو ایک خاتون اس مشورے میں آئی اور کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات شروع کر دی۔ صحابیہ ہے، غالباً حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ہے۔ کہ امیر المؤمنین، مشورہ آپ کا چلتا رہے گا، میں نے بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی اللہ کے رسول کے ازواج سے کچھ پڑھا، سمجھا، سنا، دین کا حصہ رب نے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عمر آپ سارا اختیار ضرور استعمال کیجئے، لیکن حق مہر اتنا ہوگا، 1 نمبر آپ طے نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کہا جی کیوں؟ وجہ کوئی دلیل؟ انہوں نے قرآن کریم 4 پارے کے آخری صفحے کی آیت پڑھ دی کہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا۔ اللہ نے مرد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اور مردو، اگر تم نے خاتون کو حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو، ایک لمبا مسئلہ بتایا، اس میں یہ آیت پڑھی، کہا اللہ نے یہاں سونے کے ڈھیر دینے کی بات کی ہے تو جائز ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کہاں جائز تو ہے، تو کہا جب اتنا اللہ ڈھیر دینے اور خزانے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کم اور زیادہ کرنے کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، آپ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اس ایک صحابیہ خاتون کی اس دلیل پر اس مسئلے کو ایسے چھوڑ دیا گیا جیسے قرآن کریم نے واضح رکھا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اس سے ہماری خواتین کی دینی تعلیم کی ضرورت سمجھ آتی ہے۔ آج ہمارے مجمع میں ہماری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، میں آپ کو کس درد دل سے کہوں، ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک معاشرے کا پڑھ جانا، یاد رکھیں، خاتون کا پڑھ جانا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لوگ صرف بیوی سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلی عورت اس کی کامیابی میں اس کی ماں ہے، پہلی ماں ہے بھائی، ماں، والدہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کے میدان کربلا میں یزیدیت کا مقابلہ فرمایا، تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی گود سے لی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ فضائل میں لکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حجاج بن یوسف کے ظلم کو ٹھکرایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت تو قبول کر لی۔ عبداللہ بن زبیر نے گردن کٹائی ہے، گردن جھکائی نہیں ہے۔ وجہ کہ ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مربیہ تھی، وہ تربیت کر رہی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما۔ تو بھائی ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک معاشرے کا پڑھ جانا ہے۔ اور یہاں میں لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مثال دیتے ہیں، میں دیتا ہوں کیونکہ میں زندہ جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ میرے کمر پہ میری ماں کی تعلیم، میری والدہ کی تربیت نہ ہوتی، میں آج یہاں نہ ہوتا، اللہ جانتا۔ میری والدہ آج قبر میں ہے، مجھے اپنی ماں سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہو، آپ کو اپنی والدہ گھر میں ملتی ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے میری امی، میں ابھی KG1 میں داخل نہیں ہوا تھا، کچی اسکول پہلی کلاس میں، اس سے پہلے والدہ نے سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ ملک، سورۃ سجدہ اور سورۃ واقعہ حفظ کرا دی تھی۔ مجھے ایسے یاد تھی کہ شاید دیکھ کر میں نہ سمجھ سکتا کہ لفظ کون سا ہے، میں زبانی پڑھ دیتا، اور روزانہ کی بنیاد پہ میرا جی چاہتا تھا کہ عشاء ہو۔ کیوں؟ میں رات کو اپنی ماں کے پہلو میں سوؤں گا، مجھے میری والدہ آج اس نبی کا قصہ سنائیں گی، اس نبی کا واقعہ سنائیں گی۔ کہ ہماری والدہ ہمارے پیچھے نہ ہوتی تو آج میں آپ کے سامنے آنا ہوتا۔ میرے پیچھے تو کئی حضرات کی دعائیں ہیں، ان میں میری ایک ماں بھی شامل ہے۔
تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک خاتون کا پڑ جانا ایک معاشرے کا پڑ جانا ہے. اللہ کے لیے بچیوں کو دینی تعلیم بھی ضرور دلوائیے, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ. دینی تعلیم کا بہت بڑا اثر ہے, بہت بڑا اثر ہے. میری بچے ہیں نا, میرے بچے رات کو سوتے وقت سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں, اٹھتے وقت جاگنے کی دعائیں پڑھتے ہیں. میں خوش ہوں. میں نے انہیں نہیں سکھایا, حالانکہ یا ماں نے سکھایا یا نانی اماں نے سکھایا. دیکھو پڑھ جانا ایسے کہتے ہیں نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کی بات مان لی. یہ ہے حق مہر, تو حق مہر بھائی دینا پڑتا ہے. اب میں شادی پر آتا ہوں کہ شادی کتنی چیزوں کا نام ہے. ہمارے ہاں لوگ اسلامی معاملے سے بہت ناواقف ہیں. مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان سے کسی نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. اس نے کہا 3. کہا جی ماشاءاللہ تجھے تو آتے ہیں. کون کون سے؟ انہوں نے کہا کپڑا, تولیہ, صابن. تو چنگے تک ہوا الچٹو من الڈگر ہے, تو کیا آتے ہیں تجھے؟ تو بھائی کپڑا, تولیہ, صابن نہیں ہے, وضو غسل کے 3 فرض. پھر اس نے سنا اچھا کلی غرارے کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, وہ بھی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ, پھر سر سے لے کر پاؤں تک, بالکل آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پانی باندھنا ہے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے یا گیلا نہ رہے. خشک نہ رہے. جزاک اللہ. آپ کہیں گیلا نہ رہے تو سارے جان سکی ہوئے بھائی. تو بھائی یہ 3 فرض ہیں, تو اسے نہیں پتا. اسی طرح شادی کتنی چیزوں کا نام ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں مہندی ہے, مہندی ہے, مایوں ہے, اور ڈی اے خان میں ایک اور مصیبت ہے آگا ہے. صاحب پتہ آگا کیسے ہوتی ہے صاحب, ایسا کو نہیں سمجھ آتی. آج باٹن ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا مصیبتیں ہمارے یہاں ہیں. شادی ان چیزوں کا نام نہیں ہے بھائی. شادی اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے. جیسے آپ 6 نمبر یاد کرتے ہیں نا, ان 6 نمبروں کو بھی یاد کر لیں. 6 چیزوں کا نام ہے. 7ویں چیز شادی کی ضروریات میں شامل نہیں ہے. 2 فرض, 1 واجب, 3 سنتیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6. کتنے فرض؟ 2 فرض, واجب 1 واجب, 3 سنتیں. فرض کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. واجب کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے, اور سنت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. بس. تو 6 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1, پہلا فرض ایجاب اور قبول, جسے کہتے ہیں آفر اور ایکسیپٹ. بچی دیے جی لی ہے, قبول ہے جی قبول, ایجاب و قبول. یہ فرض ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. دوسرا فرض, کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. اعلان ہو نا, حدیث میں ہے اعلنوا النکاح واجعلوها فی المساجد. فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں کرو. دیکھو اعلان بھی ہے, یہ اسپیکر اعلان ہی ہے, اور مسجد میں ہے. یہ دونوں شرطیں اس میں پوری ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مبارکباد کے مستحق ہیں ایسے نکاح جو رسول اللہ کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں. ایجاب و قبول اور کم از کم 2 مسلمان گواہ, یہ شادی کے فرض ہیں, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. شادی میں ایک ہی واجب ہے, نکاح میں ایک ہی واجب ہے, اور وہ ہے حق کے مہر. حق مہر یہ طے کرنا واجب ہے. میں کم از کم بھی بتا چکا ہوں اور زیادہ بتا چکا ہوں. کم از کم یہ 10 درہم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, مدینہ منورہ والے 10 درہم آج کے دور میں 5000 سے اوپر ہے. زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی رکھیں. کچھ لوگ مہر فاطمی رکھتے ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر بہت مبارک ہے. اللہ نے وسعت دی ہو تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ کا حق مہر کتنا ہے؟ اس کی مقدار 132 تولہ چاندی ہے. 132 تولہ چاندی. 2 اور 1 واجب, 3 ہو گیا. 3 سنتیں ہیں نکاح میں. پہلی سنت خطبہ نکاح ہے, یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں, آیات, احادیث اور دعا. دوسری سنت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوارے موجود ہوتے, آپ علیہ السلام بڑے پیار سے اٹھا کر لوگوں پر ایسے نثار کر دیتے, پھینک دیتے, بڑے آرام اور پیار سے. وگا کے کہتے آنکھ کھچ نہیں مارنا, ٹھیک ہے, بڑے آرام سے آپ علیہ السلام یوں. نمبر 3, دعوت ولیمہ. یہ 3 سنت ہے. 6ٹھی چیز کے بعد 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے. آپ مجھے ایمان سے بتاؤ ہمارے ہاں شادیاں کیا ہے؟ اگر کوئی رہ جائے نا, بھول کے کوئی رشتہ دار رہ بھی جائے بھی, جس بیچارے کو نہ بلا سکے, بھائی دیوار مرجی ختم ہے ساری. تو اگلے دن ہم کہیں گے ایسا کوئی کمی کمانے یہاں سے, ہمیں نہیں بلایا. بھائی نہیں بلایا تو آپ پھر بھی مبارکباد دے دیں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے ہر بندے کو بلائیں.
نہیں بلایا تو ٹھیک ہے، بلا لیا تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مدینہ منورہ میں نکاح ہو جاتے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی اطلاع نہ ہوتی، اور آپ علیہ السلام تو خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ مشکات شریف وہ حدیث کی کتاب ہے جو عالم بنتے وقت بندہ 7ویں سال میں پڑھتا ہے۔ حضرت مولانا بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لینا، 7ویں سال میں مولوی پڑھتے ہیں، 8ویں سال میں عالم بن جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح اٹھائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نکاح ہوا ہے، ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، ان میں سے چاہے کوئی بھی ایک ہو، نکاح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کی داڑھی مبارک میں اثر سفرہ کا اثر دیکھا۔ سفرہ کا ترجمہ کرو چمچم کا اثر دیکھا، جیسے ہم چمچم کہتے ہیں نا، شادیوں میں چمچم جو اوپر مختلف قسم کی چمچم کو چمچم ہی کہتے ہیں، ہاں یہ چمکنے والی چیزیں وہ جیسے ڈالتے ہیں، اس طرح سفرہ اس زمانے میں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرماتا سب وجدہ، شادی ہو گئی؟ فرمایا نام یا رسول اللہ، جی ہاں۔ کہ بکرنم سیبہ، شادی شدہ سے شادی کی ہے، یعنی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی یا بکرن یا کواری تھی، ان میرڈ تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیبن، پہلے سے بیوہ خاتون کو لایا ہوں گھر میں۔ آپ نے فرمایا کواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ابو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور میری 9 بہنیں ہیں، مجھے ان کی تربیت بھی ساتھ چاہیے تھی۔ اگر میں کواری لاتا تو وہ بھی انہیں کی طرح ایک بچی ہوتی تو 10 بچیاں اکٹھی بیٹھ کے کھیلتی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک تجربہ کار خاتون ہو جو ہمارے گھر کو بھی سنبھالے اور میری بہنوں کی تربیت بھی کرے۔ واہ یار، اسے بھائی کہتے ہیں۔ کیسا بہن کا اثر ہے، کیسی بہن کی فکر ہے۔ آج بھائی کی بھائی گیری پتہ ہی اس وقت چلتی ہے جب اس کی شادی ہو جائے۔ شادی سے پہلے تو بھرا بڑا کھڑوتا ہوتا ہے نا، شادی کے بعد پوچھو ہون بھیڑ کتنی چنگی لگ دی ہے لیکن۔ جی ہاں، ہمارے ہاں بچپن میں کہتے تھے پھوپھو گھر میں آئے گی برکت ہوگی۔ آج کا وہ زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں پھوپھو گھر ہی چاہیے، تو یہ آ کے جادو پھوگا آ گئی ہے، اسی آ کے پھپھی رولا پاتا ہے۔ یہ ہمارے عجیب ترتیبیں ہیں۔ پہلے زمانے میں خالائیں آتی تھی تو گھر کے نئے برتن نکلتے تھے، بھئی یہ کھلا دو۔ آج کل کوئی ان کے لیے برتن نہیں کرتی، خالہ اے تا بڑی ہے، لڑاکو ہے، سبھی سارے گارج۔ بھئی ہم غلط معاملے میں آ گئے، ہمیں کوئی تربیت اپنی صحیح رکھنی چاہیے۔ تو اب دیکھو یہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ میں اور حضرت جابر کی شادی ہو رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا میں کو نبی صدا جول تیری میری مرضی ختم۔ حضور نے تو نہیں فرمایا مجھے نہیں بلایا تیری میری مرضی ختم، یوں نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا یوں پھڈے نہیں ڈالنے چاہیے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے، بھول گئے ہوں گے یار، یا کوئی تمہیں نہیں بلایا تو کیا بات ہے، یہ بلانا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو یہ شادی کی چیزیں۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، جو لوگ حق مہر معاف کراتے ہیں، تو آپ میں سے شاید کوئی بندہ کہے کہ مول صاحب آپ نے حق مہر کا مسئلہ بتایا ہے تو حق مہر معاف نہیں ہوتا ہے، تو پھر جب معاف ہو جاتا ہے تو آپ نے اتنی سختی کیوں کی، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں پوری بات سناتا ہوں۔ حق مہر معاف کرانے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن معافی کے اصول اپنانے چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ آپ بیوی کے پاس جائیے، حق مہر اسے اس کی تلی پہ جا کے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ جا کے رکھ دیجیے، کہیں یہ اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، نہ میں واپس لینے کا مجاز ہوں، نہ میرے ماں باپ، نہ تیرے ماں باپ، کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ آپ کا اللہ رسول کی طرف سے حق ہے، آپ لے لو۔ اور اگر تم اسے خرچ کرو، کالے چور کو دے دو، سفید چور کو دے دو، گلی میں پھینک دو، جلا دو، یہ تمہاری مرضی ہے، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کے بعد وہ تمہیں واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے۔ اسے بتاؤ تو صحیح نا اس کا حق ہے۔ مجھے ایک خاوند نے کہا مولوی صاحب اگر یوں بتائیں گے نا وال نوے دہندی، پھر واپس نہیں کرے گی۔ تو میں نے کہا جب وہ نہیں کرے گی تو دباؤ لے کر کیوں واپس کرا رہا ہے؟ تو یہ اس کا حق ہے۔ اور پھر کچھ لوگ سمجھتے جی حق مہر ادا نہ ہوا تو بیوی سے ملنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بھائی آپ نے ادا کرنا ہے، آپ بعد میں ادا کر دیجئے، ملنا آپ کے لیے اس پہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے ملنا جائز ہے، لیکن حق کے مہر دینا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے کسی نے نہ دیا اور فوت ہو گیا تو قرآن کریم میں ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پہلے وراثت سے حق مہر نکال کے بیوی کو دیا جائے گا کیونکہ یہ قرض ہے، پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ اندازہ لگاؤ
اللہ نے کتنا اس حق کی حفاظت کے بارے میں بات فرمائی ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہے شادی کی ترتیب، اور یہ حق آج کل لوگ کھا جاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے ہمارے بھائی اسلم صدیقی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اپنے بیٹنی خاندان میں ماشاءاللہ سب سے پہلے اپنی بہنوں کو حصہ دینے کی ترتیبیں رکھی ہیں. یہ علماء، دعوت تبلیغ اور دین اور اللہ رسول کے راستے میں چلنے کی برکات ہے. آج کل لوگ بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، اور بہنیں بھی بیچاری اس بنیاد پہ معاف کرتی ہیں کہ اگر معاف نہ کریں تو معاشرہ تانا دے گا، ہائے موت پوندی ایسے بیراواں کل گھدس چاٹ معاف چا کر رہا. یہ ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ معاف کر دیتی، یعنی معاف کرنا ان کے یہاں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. بھائی معاف کیوں نہیں کرتا اپنا حق؟ بہن کو دے دے. بھائی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے. حضرت قاری صاحب میرے پاس 2 بھائی آئے، دونوں آ کر کہتے ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہوں گے، فتویٰ بنا دیں ہمارے نام پہ جائیداد. جج نے کہا مفتی صاحب سے فتویٰ لے آؤ. میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کے کتنے وارث ہیں؟ میں وڈا اے بھی ہے، ایک بہر ملک راندے 17 بھرا ہے، 3 بھائی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی بہنیں، ان کا حصہ ہو گیا تھا. میں نے کہا اس کا ثبوت دکھاؤ نا، یا تو بہنیں نہ ہوں، بہنیں ہیں تو ان کا کوئی حق حساب دکھاؤ، کوئی ثبوت. کہتے ہیں ابو نے شادی میں ان کو دے دیا تھا. میں نے کہا اچھا بہنوں کو لے آنا، وہ کہہ دیں ہم نے حق وصول کر لیا تھا، ہمیں کوئی نہیں چاہیے. یہ کوئی ترتیب، پھر فتویٰ لکھوں گا ورنہ نہیں لکھتا. لوگ اپنے آج بھی صبح میرے پاس 4 مختلف وقتوں میں افراد آئے ہیں، اجی فلاں نے ایسے کہا طلاق ہوئی ہے نہ ہوئی ہے فتویٰ لکھ دیں. میں نے کہا جی گواہ بھی لاؤ اور خامند کو بھی لاؤ. جس نے طلاق دیا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، گواہ آتے نہیں ہیں، کسی ایک کے کہنے پہ لکھ دیں. یہ کوئی بچوں کا خالہ جی کا گھر ہے. تو میں نے کہا میں نہیں لکھ دیتا. ادھر سے جج نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مفتی فتویٰ لکھ دے گا تو تمہارے نام پہ زمین ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو مرتے کیا نہ کرتے یہ بہنوں کو لے کر آ گئے. 3 بہنیں آ گئیں، 2 بھائی، 1 بھائی ان کا غیر ملک تھا. میں نے ان کی بہنوں سے پردے میں پوچھا. میں نے کہا میری بہنوں مجھے آپ کو تکلیف دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حق ہے، اور حدیث میں ہے کہ کسی کی زمین اوپر نیچے کرو قیامت میں 7 زمینوں کا توق گردن میں آئے گا. تو مفتی کی گردن نہ پھنسواؤ، آپ بتاؤ آپ کا حق معاف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو ابے کی وراثت سے حق چاہیے. ہوں تو براواں دی نانگ تلاتا آ گئی. اب تو کام خراب. اب بھائی ادھر نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بہنویوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے. میں نے کہا چلو بھائی کسی نے سکھایا ہے، لیکن اپنی بہن سے پوچھو بھائی آپ نے حق لیا تھا؟ کہا جی نہیں لیا. تو بھائی مجھے کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جی سمجھائیے بسم اللہ. کہتے ہیں ابا جی نے جب ان کی شادی کی تھی 3 لاکھ روپیہ ایک بہن پہ لگایا تھا، تو اکمار وہ جہیز دیا تھا اتنے لاکھوں کا، تو وہ ہو گیا نا. میں نے کہا جہیز دینے سے وراثت ہو جاتی ہے؟ یہ نیا مسئلہ نکلا ہے. کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. جہیز تحفہ ہے، باپ دے ٹھیک ہے، نہ دے ٹھیک ہے، اس میں وراثت کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ کہتے نہیں ابو نے 3 لاکھ لگایا تھا، فلاں سن میں شادی ہوئی. میں نے کہا آپ شادی شدہ ہو؟ دوسرا بھائی شادی شدہ؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ابو نے آپ کے اوپر بھی خرچ کیا تھا؟ شیر کو جہیز مل جائے تو چھور کو ورری ملتی ہے نا، پیو تے کو کیسے نہیں تھی گئی. تو بہنیں بول پڑی، انہوں نے کہا جی ابو نے اتنے لاکھ ان پہ بھی لگایا تھا، ان کے ولی میں ابو نے حالوں میں کیے تھے. میں نے کہا ابو نے تمہیں بھی دے دیا، تمہیں بھی دے دیا، یہ زمین مولویوں کو دے دو، ہم مدرسہ بنا لیں گے. تو ضرور ہے وراثت تو فارغ ہے، آپ کی تو کوئی وراثت اس میں بنتی بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر تو انہیں پھر سمجھ آیا کہ بات ہے. تو اس طرح بھائی حصہ کھاتے نہیں ہیں، حصہ دیتے ہیں. دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، شبر کہتے ہیں 9 انچ کو، جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں ایک گٹھ، اردو میں کہتے ہیں ایک بالشت. یہ 9 انچ بنتا ہے، 9 ساڑھے 9 انچ کی ایک بالشت ہوتی ہے. من اخذ شبرا من الارض، فرمایا ایک بالشت حصہ کسی بندے نے زمین کا کھا لیا، ہتھیا لیا بغیر حق کے، یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، قیامت میں اللہ 7 زمینوں کو توق پہنا کر گلے میں ڈال دیں گے. توق سمجھتے ہو؟ یہ ڈان دی گچی جیری پنجالی ہوندی ہے نا، یہ کو توق آدھے نربیج. یہ بیل کے گردن میں جو پنجالی ڈالتے ہیں، بیل گاڑی میں آپ نے دیکھا ہو، بیل ہل نہیں سکتا دائیں بائیں، نتھ پئی کھڑوتی ہوندی ہے ڈاند کو، اسے توق کہتے ہیں. اس طرح کا توق اللہ گردن میں ڈال دے گا، ایک نہیں 7 زمینوں کا، وہ بھی ایک بالشت 9 انچ پر. تو ہمارے ہاں تو لوگ پورا مرلہ کھا جاتے ہیں. نہیں سبھی ساری کندھی انو آئی. اور ہمارے ڈی خان میں غلط لفظ بڑا مشہور ہے، ڈاڈھیاں دے ڈنگے بننے ہوندن. صاحب ڈاڈھے اللہ کو لکھوا کے گنن بھی ڈنگے بننے ہوندن. پھر طاقتوروں کے جو
بند ہوتے ہیں نا وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں. کیوں ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ وہ ان کو کوئی اللہ رسول نے لکھ دیا. تو بھائی میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کلوز کر رہا ہوں کہ یہ نکاح کی تقریب تھی، مقدس تقریب ہے، اللہ رسول کی منشا کے مطابق ہے. تو دینی باتیں چند ہوئی ہیں، ہمیں اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.